نے پڑھا کہ کیا تو کر اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کر عزت کر، اس سے کیا ہوگا تیری عمر زمین پر دراز۔ دوسرا حوالہ دیکھیے احبار کی کتاب 19 باب کی تیسری آیت، احبار کی کتاب 19 باب اور اس کی تیسری آیت پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے، تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے کیا کرتا رہے جی، کیا کرتا رہے؟ اچھا جی تو ذرا سارے دسن، تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے کیا کرتا رہے؟ ڈرتا رہے۔ ڈرتا رہے یا انہوں نے کو کہانیاں سے ڈر رہے؟ ڈرتا رہے۔ یہ ضرور ہے بجائے اس کے کہ ہم ان کو بتائیں کہ نہیں امی اور تینوں نہیں پتا تو وڈیری ہو گئی، تیری عمر لڑ گئی، اے زمانہ ٹیکنالوجی دا، اے کمپیوٹر دا، اے موبائل دا، اینڈرائڈ فون دا، اے فلانی چیز دا، اے سائنس دا، اے علم ساری قدیمہ دا، تینوں کی پتا۔ لیکن جو کچھ بھی ہے اگر وہ دنیا کے کسی بھی علم سے واقف نہیں ہے لیکن اس کے باوجود she is a mother، وہ آپ کی ماں ہے جس نے آپ کو بولنا سکھایا، جس نے آپ کو بات کرنا سکھائی، جس نے آپ کو آپ کے خدا کے بارے میں بتایا، جس نے آپ کو اپنے آپ کے رشتوں کے بارے میں سکھایا، جس نے آپ کو دنیا داری کے بارے میں سکھایا۔ معاف کیجیے گا آج میرا زیادہ زور ذرا ماؤں کی طرف اس لیے ہے کہ یہ آج ماؤں کا آدمی ہے۔ جب کبھی فادر ڈے ہوگا تو زیادہ زور اس طرف آتا، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں کو ایکول لے کے چلیں۔ سو ضروری ہے کہ ہم فیئریبل ہو، ہمارے اندر اپنے والدین کا، اپنے ماں اور اپنے باپ کا خوف ہو، ہم ان کی عزت کریں، ہم ان کا احترام کریں۔ یہی سوال خدا تمام نسل انسانی سے کرتا ہے، کہتا ہے ملاکی کی کتاب میں، اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اگر میں آقا ہوں تو میرا احترام کہاں ہے۔ خدا بھی ایک باپ ہونے کی حیثیت سے عزت کا تقاضا کرتا ہے، رسپیکٹ چاہتا ہے، اور ماں باپ بھی جو ہے وہ عزت چاہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، میں پیرنٹ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ہمیشہ ایک بات کو ذہن میں رکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اولاد بڑھاپے میں ماں باپ کو روٹی کھلاتی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن یہ بات غلط ہے۔ اولاد کبھی بھی ماں باپ کو بڑھاپے میں روٹی نہیں دیتی ہے، بلکہ وہ تربیت روٹی دیتی ہے جو آپ نے اپنے بچوں کو دی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ٹرین نہیں کیا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو تربیت یافتہ نہیں کیا تو وہ بڑھاپے میں آپ کی کبھی رسپیکٹ نہیں کریں گے، آپ کی فکر نہیں کریں گے اور آپ کا احترام نہیں کریں گے، تو اڈی منجی باہر ڈالیں گے۔ اس لیے ضروری ہے، اور اگر آج آپ اپنے بچوں کے ساتھ رفاقت نہیں رکھیں گے، ان کو اپنی بات میں شامل نہیں کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کو شامل کریں، ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کریں، ڈسکس کریں، ان کو بتائیں کہ آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کے ساتھ یہ بات کرنا بڑا ضروری ہے، کل کو آپ نے یہ میری ساری ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے۔ میں اپنی 3 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں، اور میں آج ہی اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ تربیت دیتا ہوں۔ میں اگر اس دنیا سے چلا بھی جاؤں، ایک بات ذہن میں رکھنا، تسی اپنی بھوپیاں دے صرف نتیجے نہیں دے پر آجے سدا اپنے ہاتھوں کو ان کے سروں پر بڑھائے رکھنا، کبھی ان کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ تم ان کے بھتیجے ہو، ان کو لے کر آنا، ان کو چھوڑ کے آنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان کو تربیت یافتہ کریں، ان کو بتائیں اپنے رشتوں کے بارے میں، ان کو بتائیں کہ یہ آپ کی نانی ہے، اس نے یہ آپ کی دادی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والدین کو جنم دیا تھا۔ ہم آٹومیٹکلی کسی راکٹ سائنس کی وسیلہ سے اس دنیا میں نمودار نہیں ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں جنم
जन्म दिया और हमने आपको जन्म दिया है। साइंस ने अभी इतनी तरक्की नहीं की कि बच्चे रॉकेट साइंस के नाल जमीन पे उतर आओ, ऐसा भी मुमकिन है? साइंस ने बड़ी तरक्की कर दी है लेकिन अभी इतनी तरक्की नहीं की। आज में जो जनरेशनल सिस्टम है, जो नस्ल को आगे बढ़ाने का निजाम है, वो यही है कि वो औरत के वसीला से अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। खुदा जमीन पर रास नस्ल को बढ़ाने के लिए वो हमेशा औरतों का इंतखाब करता है। इसलिए अपने बच्चों को वालिदैन के बारे में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, अपने नाने दादियों के बारे में जरूर सिखाएं। ये आपके एहतराम की जगह पर है, आप इनको ऑनर करें, आप इनकी रिस्पेक्ट करें। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दुनिया में बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपको वक्ती तौर पे जज्बात की रो में बहाकर दूर ले जाते हैं। और नहीं वो तेरा नहीं, वो नहीं तेरा मुझे प्यार, वो तेरी नानी नहीं तेरू काफी समझ, नहीं तेरे मामे नहीं भाई होते नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है, क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं, तो आप देखेंगे कि उसी मामे को, उसी नानी को, उसी दादी को आपसे कोई लालच नहीं होता, कोई मतलब किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं होता, कोई पैसे का लालच नहीं होता, फिर भी वो दिन दी रात को थोड़े नाल हस्पताल दे विच खलोते होंगे, खून के रिश्ते आपके साथ खड़े होते। मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई यूसुफ, आप बड़े उम्र से आदमी हो, एज वाइज हमसे सीनियर है, मैं ठीक कह रहा हूँ। इसलिए अपने बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना सिखाएं, उनको बताएं आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। इसके अलावा एक और चीज, अमसाल की किताब 23वें बाब की 22वीं आयत में जरा देखिए, अमसाल की किताब उसके 23वें बाब की 22वीं आयत में जरा देखिए क्या लिखा है। चैप्टर 22 22वीं आयत। अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिरमा हो, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है क्या हो जी? शिरमा, फर्माबरदार, ओबीडियंस, उसकी फर्माबरदारी का। आगे, और अपनी माँ को उसके बढ़ापे में हकीर ना जान। अपनी माँ को उसके बढ़ापे में हकीर ना जान। मेरा ख्याल है कि मैं इसमें बहुत बड़ी बहस कर चुका। अपनी माँ को उसके बढ़ापे में हकीर, जो तो बुढ़ी हो जाए दे नहीं कि मैं तेनू होगा ना पता, असी तो इन्ना पढ़ गए, असी दुनियादारी से फिरने, तुमको फिरनी है, तेनू पता है मैं एडे बड़े बंदे च कहना मेरे च इन्नी दानिश आ गई है कि तेनू पता ही नहीं किसी गल का, मैं तेनू दसांगा। अपनी माँ को उसके बढ़ापे में हकीर ना जान, उसकी इज्जत कर। और ये बड़ा लाजिम है, और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने ऐसा करना है। और एक आखिरी आयत पढ़ के मैं इस मैसेज को क्लोज करूंगा। हम साल 30वें बाब की 11वीं आयत जरा देखिए, 30 चैप्टर नंबर 30, ग्यारहवीं आयत और उसके बाद 17वीं आयत, चैप्टर नंबर 11 एंड 17। 11 एक ऐसी पुष्ट है जो अपने बाप पर लानत करती है। याद रखें, एक ऐसी पुष्ट भी जमीन पर मौजूद है जो अपने बाप पर क्या करती है? आगे जरा पढ़िए। और अपनी माँ को मुबारक नहीं कहती। अपनी माँ को मुबारक नहीं कहती। हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, बच्चों के लिए खास तौर पर यह नसीहत है, कभी भी अपने माँ और बाप को हकीर ना जाना। जमीन पर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अपने माँ और बाप को ना सिर्फ हकारत की निगाह से देखते हैं बल्कि उन पर लानत करते हैं। और किताब मुकद्दस कहती है
کہ لعنت اس پر جو اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا۔ کتاب مقدس ان کو انتہائی ابیوزڈ ورڈ کے ساتھ مخاطب کرتی ہے، غلط الفاظ کے ساتھ مخاطب کرتی ہے۔ ہم نے اولاد ہوتے ہوئے اس نسل کا حصہ نہیں بننا، بلکہ امثال کی کتاب کی 31ویں باب کی طرح اس عورت کو دیکھیں جس نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اور جب اس کے بچے صبح سویرے اٹھتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو مبارک کہتے ہیں اور وہ اپنے باپ کو مبارک کہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور ان کو یہ سکھانا ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے رشتوں کی پہچان کریں، خدا کے کلام پر غور کریں اور ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کریں۔ ایک آخری نصیحت جس پر میں نے ملک پاکستان کے مختلف اضلاع میں، مختلف سیمینار میں 3 گھنٹے کے پروجیکٹر ٹیچنگ کے اوپر یہ بات سکھائی ہے، وہ یہ ہے ہمیشہ اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی طرف ضرور لائیں۔ اگر وہ دنیا کے تمام علوم بھی حاصل کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، ماسٹرز کر لیں، سائنس پڑھ لیں، آثار قدیمہ کے علوم پڑھ لیں، جغرافیہ کے علوم پڑھ لیں، چاہے دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیں، اور اگر وہ بائبل نہ پڑھے تو وہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں جا کے یسوع کے اوپر رکھے گئے ایمان سے منحرف ہو سکتے ہیں، وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو ہمیشہ خدا کے کلام کی طرف لے کے آئیں، ان کو سکھائیں ہمارا خدا اور ہمارے خدا کا کلام کیا فرماتا ہے۔ ہمیشہ اپنے ایمان کو اپنے بچوں میں منتقل کریں، ان کو بتائیں کہ آپ اپنے کلام مقدس پاویں شام کو ہوم ورک کرو تے پاویں نہ کرو، سبق یاد کرو تے پاویں نہ کرو، لیکن آپ کی جو فرسٹ رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ شام کے وقت آپ نے لازم بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، چند آیات پڑھ لیں۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ میری بیٹی ریزی ابھی 11 سال کی، لیکن اب تک وہ 2 مرتبہ بائبل ریڈنگ سرٹیفکیٹ حاصل کر چکی ہے، 2 مرتبہ نیو ٹیسٹمنٹ کو مکمل کر کے اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مکمل کر کے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر چکی ہے، اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خدا ہی اس کو تیار کر رہا ہے کہ وہ آئندہ دنوں میں وہ خدا کے کلام کے لیے تیار ہے، اور ہماری بینگ اے پیرنٹس، والدین ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے پاس لے کے آئیں، خدا کے خدام کے پاس لے کے آئیں، اپنے مسیحی معاشروں کلیسیہ حلقوں میں لے کے آئیں، تاکہ انہیں ہماری مذہبی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے خدا کے کلام کی تمام تعلیم سے بخوبی واقف ہو۔ خداوند آج کے کلام کی وسیلہ سے آپ سب کو بہت زیادہ